بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جسد اقدس کا اعتدال اور خوبصورتی۔ بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ احسن صفت، میانہ قد، لمبائی کی طرف مائل، دونوں کندھوں کے مابین فاصلہ، گول رخسار، سخت سیاہ بال، سرمگی آنکھیں، پلکیں لمبی، جب چلتے تو پورا قدم مبارک زمین پر لگتا، کوئی حصہ اونچا نہ رہتا، اور جب کندھوں سے چادر اتارتے تو معلوم ہوتا کہ چاندی سے بنے ہیں، اور تبسم فرماتے تو دانت چمکتے۔ ترمذی میں سیل الخدین ہے کہ آپ کے رخسار میں نہ گہرائی نہ اونچائی ابھار تھا، اور ضحک فرماتے تو چمکتا اور روشن ہوتا۔ حسن کی ان صفات میں کوئی خفا نہیں۔ تکمیل ایمان سے ہے کہ اس پر ایمان رکھنا کہ آپ کے جسد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت پر تخلیق کیا جو نہ پہلے تھا اور نہ بعد۔ اثر میں ہے خالد بن ولید ایک سریہ میں نکلے اور ایک قبیلہ پر اترے۔ سربراہ قبیلہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیجئے، تو آپ نے فرمایا تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اجمال سے بیان کرے، پس رسول پیغمبر بھیجنے والے کی شان پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ابن منیر کی اسرار الاسرار میں درج ہے۔ مسلم نے ابو ہریرہ سے اور بخاری نے اس کے معنی میں روایت کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین رنگ تھا، گویا آپ کے سینے سے موتی جھڑتے، اور جب چلتے تو تھوڑا سا جھک کر چلتے۔ اظہر علی اللون، روشن یا حسین اور سماح میں ہے۔ اظہر کا معنی سفید، روشن یا ابیض، منیر کے ساتھ تفسیر کی، عام محدثین نے اکمل پر محمول کیا۔ بعض نے تفسیر کی سفید جو سرخی مائل ہو، شاید اس نے یہ معنی واقعہ اور حقیقت کو دیکھ کر بیان کیا ہو۔ اظہر مذہب یہ ہے کہ سفیدی آپ کے رنگ پر غالب تھی، بالخصوص کپڑوں کے ماتحت، لیکن کچ کی طرح نہ تھا بلکہ روشن سرخی مائل تھا، صفائی اور سفیدی میں۔ بیہقی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ جوتا گانٹتے اور میں کاٹتی، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی جبین اقدس پر پسینہ ہے اور اس سے نور چمکتا ہے۔ تکفہ، دائیں بائیں مائل ہونا، راستے کے درمیان چلنے کے بجائے ایک طرف چلتے۔ حیا، امام احمد، بخاری و مسلم اور ابن ماجہ نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ستر پوشی میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ باحیا تھے۔ یعنی ستر میں جو گھر کے اطراف میں بنائے جاتے ہیں، کنواری لڑکیاں خلوت میں زیادہ باحیا ہوتی ہیں بنسبت جلوت و خارج کے، اور آپ کا محل حیا حدود کے علاوہ تھا۔ اسی واسطے جس شخص نے اعتراف زنا کیا تھا اس سے فرمایا کہ اس سے نکاح کیا ہے، کنایا سے بات نہ کر، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا۔ لوگوں کے گناہوں پر آپ بہت صابر تھے۔ ابن سعد نے اسماعیل بن ایاد سے مرسل روایت کیا کہ آپ لوگوں کی بدعمالیوں پر سب سے زیادہ صابر تھے۔ لوگوں کے برے اعمال اور اقوال، کیونکہ آپ کے قلب اقدس میں اتنا انشراح تھا جو کسی میں نہ تھا، لہذا لوگوں کے بدعمال، برے اقوال اور سود سیرت، یہ تمام آپ کے وسعت قلب کے سامنے قطرہ کی سمندر سے نسبت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دندان مبارک۔ ترمذی، طبرانی اور بیہقی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ ترجمہ، آپ کے دندان مبارک کھلے تھے، جب کلام فرماتے تو دندان مبارک سے نور چمکتا نظر آتا۔ فلج دو دانتوں کے درمیان فراخی کو کہتے ہیں۔ بعض نے اوپر والے دندان مبارک میں زیادہ فراخی تھی، جو کہ ایک صفت جمیلہ ہے، لیکن فراخی قلیل ہو کیونکہ فصاحت میں عتم ہے۔ ثنایا، سامنے والے 4 دانت، 2 اوپر والے اور 2 نیچے والے ہیں۔ آپ نور ہیں۔ آپ کی ذات شریفہ ظاہر و باطن میں نور تھی، بلکہ جس کو چاہتے نور عطا فرما دیتے۔ جب ابو طفیل بن عمرو دوسری اپنی قوم کے لیے آیت و معجزہ طلب کیا تو آپ نے دعا فرمائی۔ ترجمہ، اے اللہ اسے نور عطا کر۔ تو اس کی جبین سے نور چمکنے لگا، تو اس نے عرض کیا کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ مسئلہ نہ ہو جائے، تو اس کے عصا کی ایک طرف
پھیر دیا تو وہ حرارت کی تاریکی میں چمکتا تھا اور ذر نور کہا جاتا۔ قتادہ بن نعمان کی چھڑی نور بن گئی۔ ایک دفعہ برسات کی تاریک رات میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز آپ کے پیچھے باجماعت عطا کی۔ بعد میں آپ نے اس کو ایک چھڑی عطا کی اور فرمایا، جا یہ تیرے آگے اور پیچھے 10 گز روشنی کرے گی، اور جب گھر میں ہو تو ایک سیاہ چیز دیکھے گا تو مار تاکہ وہ گھر سے نکل جائے کہ وہ شیطان ہے۔ آپ کے فرمان کے مطابق بالکل سچ ثابت ہوا۔ قتادہ بن ملحان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو آئینے کی مانند اس سے اشیاء نظر آتی تھیں۔ لہیہ مبارک۔ طبرانی نے عدا بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ترجمہ آپ کی ریش کے بال لمبے تھے۔ اسبلہ لہیہ کے 2 سامنے والے بال جو سینے پر لٹکے ہوتے ہیں، یعنی نچلی تھوڑی والے بال شریش کی شرح مقامات میں ہیں۔ السبلہ سامنے والی داڑھی کو کہتے ہیں۔ خاتم نبوت۔ ترمذی میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ کی خاتم نبوت پشت پر اٹھا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کی خاتم نبوت کبوتر کے انڈے کی مانند بھرا ہوا گوشت تھا۔ حسن اسناد کے ساتھ مروی ہے کہ آپ میانہ قد طویل کے قریب تھے، ازور اللون روشن رنگ۔ ابن حجر نے کہا کہ آپ سفید جو کہ سرخی کی طرف مائل ہو۔ دوسری روایت میں اس کی تصریح ہے جسے ترمذی اور حاکم نے روایت کیا۔ امام مناوی نے امحق کی تفسیر نہیں، عزیری نے بیان کیا، ناپسندیدہ سفید چونا کی مانند الادم، بہت تیز گندمی رنگ، آپ کی سفید سرخی سے مخلوط تھی، لیکن وہ سرخی صفا کے ساتھ ہوا سے ازہر کہا جاتا۔ جیسا کہ قرطبی نے ذکر کیا، عرب لوگ اس قسم کے رنگ والے کو اسمر بھی کہتے ہیں۔ سمرہ سے مراد بھی وہ سفیدی جو سرخی کے ساتھ مخلوط ہو۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے امام احمد اور بزاز نے روایت کیا۔ ابن حجر نے کہا، ابن حبان نے اس روایت کو صحیح کہا کہ آپ اسمر گندمی رنگ والے تھے۔ بہقی کی دلائل میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سفید تھے کہ جس میں سفیدی سمرہ کے ساتھ مخلوط ہو۔ سند حسن کے ساتھ روایت احمد کے الفاظ ہیں، گندم گو سفیدی کی طرف مائل ہو۔ سخت سیدھے اور موٹے السبت علی المتصل لٹکے ہوئے بازو مبارک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بہقی نے روایت کیا، ترجمہ آپ لمبی اور چوڑی کلائیوں والے، کھلے شانوں والے، لمبی پلکوں والے تھے۔ کلائی لمبی اور چوڑی، پشت کا اعلیٰ حصہ چوڑا، بازو، سر اور کندھے کا مجموعہ، ان کا بعید ہونا سینے کی کشادگی پر دال ہے اور یہ علامت نجابت ہے۔ بال شریف۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، ترجمہ آپ کے بال کانوں کی لو اور شانوں کے مابین تھے۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ آپ کے سفید بال تقریباً 20 تھے۔ الجمہ، سر کے بال جو کانوں کے لو سے تجاوز کر جائیں، شانوں تک پہنچیں یا نہ، اسی طرح سخا میں ہے، نہایا میں ہے جو کندھوں سے پیچھے تھے۔ الوفرہ جو کانوں تک پہنچیں یا لو سے تجاوز کر جائیں، جیسا کہ قاموس میں ہے۔ ابو شامہ نے کہا کہ صحیح احادیث اس پر دال ہیں کہ بے شک آپ کے بال نصف کان تک تھے۔ ایک روایت میں کانوں کی لو تک، دوسری روایت لو اور کندھوں کے درمیان تک، ایک اور روایت شانوں کے قریب تک تھے، ایک اور روایت میں شانوں تک تھے، لیکن اس سے زیادہ کی کوئی روایت ہم تک نہیں پہنچی۔ یہ اختلاف روایات اختلاف احوال کی بنا پر ہے، پس یہ متعدد روایات حج و عمرہ کی ادائیگی کے بعد ہیں۔ یہ روایت کے شانوں سے زیادہ لمبے کی کوئی روایت نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آپ کے بال رک گئے، جس طرح کہ ہر انسان کے بال ایک حد پر آ کر رک جاتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس حد پر پہنچتے ہوں تو آپ نصف یا لو تک کٹوا دیتے ہوں، لیکن حج و عمرہ کے بال کے علاوہ بال کٹوانے کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ شاید یہ بھی ممکن ہے کہ سن 6 ہجری عمرہ حدیبیہ کے بعد یہ صفات ہوں کہ ایک عرصہ بال چھوڑے ہی نہیں جو کندھوں سے تجاوز کر جاتے، کیونکہ 7 ہجری میں عمرے کی قضا دی اور 8 میں حجرانہ سے عمرہ کیا اور 10 میں حج کے مناسک ادا کیے۔ امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر، ہاتھ اور پاؤں عظیم تھے۔ مسلم اور ترمذی نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، آپ کا منہ عظیم، آنکھوں کی سفیدی میں سرخی اور ایڑیوں میں کم گوشت تھا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیہقی نے روایت کیا آپ کی کھوپڑی عظیم اور ریش بڑی تھی۔ سخم کا معنی عظیم، اور روایت میں زخم الہامہ بڑی کھوپڑی، الیدین کلائیاں، جس طرح دوسری روایت میں اس کی تصریح ہے۔ بڑا منہ یا کشادہ، عرب اس کے ساتھ مدح کرتے ہیں۔ آنکھوں کی سفیدی میں سرخی، یہ محمود صفت ہے۔ ایڑی کا کلیل گوشت، بڑی کھوپڑی، سر کا بڑا ہونا عظمت پختگی اور وفور عقل پر دال ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر تھے، چہرہ انور ایسے چمکتا کہ محسوس ہوتا کہ 14ویں رات کا چاند آپ کے رخ انور پر چمک رہا ہے۔ بہت زیادہ طویل قد اور نہ بالکل پست و کوتاہ قد تھے۔ سر کی کھوپڑی عظیم بالوں میں کنگھی کرتے، اگر آسانی سے مانگ نکل آتی تو نکال لیتے، ورنہ ویسے ہی چھوڑ دیتے۔ سر کے بال کانوں کی لو سے تجاوز نہ کرتے۔ روشن رنگ، کشادہ پیشانی، باریک اور غیر متصل ابرو، غضب کی حالت میں جبی کی رگوبر آتی، ناک لمبی اور اس کا سرا باریک، ناک کی ہڈی اٹھی ہوئی، بھاری ریش اور عظیم منہ تھا۔ دانت روشن، باریک اور ان کے درمیان کچھ فاصلہ تھا۔ سینے کے وسط میں بال ڈوڑی کی مانند تھے، صورت صفائی میں چاند کی مانند تھی۔ حسین شکل، سینہ اور شکم مساوی تھے، سینہ چوڑا، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ، موٹی اور مضبوط ہڈیوں والے، روشن بدن والے، لبا اور ناپ بالوں سے ملے ہوئے، گویا کہ ایک خط ہے۔ پستان سے آری کلائیاں اور کندھوں پر بال تھے۔ سینہ بلند، آپ کے ہاتھوں کے گھٹے طویل تھے، فیاض و سخی پر میخ متوسط ہڈیوں والے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں موٹی اور طویل تھیں، آپ کا پورا پاؤں زمین پر لگتا اور قدم نرم اور برابر تھے، گویا کہ ان سے چشمہ ابل رہا ہے۔ جب چلتے تو پورا اس طرح قدم اٹھاتے کہ اس میں دائیں بائیں جھکاؤ نہ ہوتا، اور چلتے ہوئے قدموں کا جھکاؤ آگے کو ہوتا، اور سبک رفتار لمبے لمبے قدم رکھتے۔ دائیں بائیں دیکھتے تو پورا رخ اس طرف پھیر لیتے، آنکھ کے کونے سے نہ دیکھتے۔ چلتے ہوئے نگاہ زمین پر رکھتے، اور آپ کی نگاہ بہت دور تک جاتی تھی، اور آسمان کو بہت دور تک دیکھ لیتے۔ اپنے اصحاب کو اپنے آگے چلنے کا حکم دیتے۔ جو بھی آپ کو ملتا سلام میں آپ پہل کرتے۔ ترمذی نے، شمائل طبرانی اور بیہقی نے اسے ہند بن ابی حالہ سے روایت کیا ہے۔ اس کی شرح میں امام مناوی رقم تراز ہیں۔ فاخامہ، سرداروں اور بلند پایہ لوگوں سے عظیم تر کہ کسی میں یہ ہمت نہیں کہ آپ کی تعظیم نہ کرے، اگرچہ پہلے عدم تعظیم کا مصمم ارادہ کر چکا ہو، لہٰذا یہ فخامت جسمانی نہیں ہے۔ بعض نے کہا فخامہ کا معنی اپنے اصحاب کے نزدیک عظیم القدر، اور جس نے آپ کو نہیں دیکھا اس کے نزدیک یعنی عظیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب کرام آپ کی مجلس میں یوں بیٹھتے کہ ان کا کوئی بال اور کوئی جوڑ تک حرکت نہ کرتا، چنانچہ کہا جاتا ہے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھتے ہیں، تاریکی کا ڈر اور نہ اجلال کا خوف۔ یطلا لو کا معنی ہے روشن و درخشاں، المشذب دراز اور طویل قد، الہامہ کا معنی سر ہے، رجل اشر گویا کنگھی کی عقیق کا شار یعنی سر کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے، نصف داہنی جانب اور نصف بائیں جانب ان کا عقیق کا نام رکھ کر نو مولود بچے کے بالوں سے تشبیہ دی۔ اگر آسانی سے بال متفرق ہو جاتے تو کر لیتے، ورنہ اسی طرح پیچھے کی جانب کر دیتے۔ ازرق اللون کا معنی سفید اور روشن رنگ کی، یہ تمام رنگوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جدا اور گہرے بال مجتمع نہ ہونا یعنی ابرو طویل تھے کہ اجرت نظر میں دونوں طرف سے ملے ہوئے معلوم ہوتے۔ بلند بانسا نتنوں والی ناک تھی، اشم شم سے مشتق ہے، ناک کے بانسا کا بلند ہونا اور نتنوں کا باریک ہونا۔ ریش مبارک طویل تھی، نہ چھوٹی اور ہلکی بلکہ کثیر بالوں والی یعنی داڑھی گھنی تھی، یعنی منہ مبارک عظیم تھا، دندان مبارک سفید روشن تھے اور ثنایا کے مابین کچھ فاصلہ بھی تھا۔ سینے سے ناف تک ڈوری کی مانند تھے، جسم مبارک فربہ، سوا البطن والصدر دونوں برابر تھے، کوئی باہر نکلا ہوا نہ تھا۔ ہڈیوں کے سرے روشن جست والے، گردن کی ذبح کرنے کی جگہ وہ سینہ سے اوپر حلق سے نیچے والی جگہ ہے۔ الزند ہاتھ کا گٹھا، کشادہ ہاتھ والے، اور زمخشری نے کہا کہ ہاتھ کی کشادگی سخاوت اور تنگی بخل کی علامت ہے۔ سب تلکسب آپ کی ساخت موزوں تھی کہ ہاتھ پیروں اور رانوں کی
نل گدے والی تھی کہ ان میں اونچ نیچ نہ تھی، بلکہ بالکل موزوں، گول اور چربی سے بھری ہوئی تھی۔ انگشت ہاتھ پاؤں موٹی اور لمبی تھی، ناکثیر۔ یہ محمود صفت ہے جو کہ قوت پردال ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت معرض نہیں جس میں حضرت انس سے مروی ہے کہ میں نے آپ کے دست مبارک سے زیادہ نرم حریر و دیباج کو بھی نہ پایا، اس لیے کہ نزاکت چمڑے اور غلظت ہڈیوں میں ہوتی ہے، لہذا ملائمت جسم اور قوت جمع ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے ابن بطال نے کہا کہ آپ کے ہاتھ گوشت سے پر تھے، باوجود ضخامت کے نہایت ملائم تھے۔ انگشت طویل تھیں جیسا کہ نہایہ میں ہے۔ بیہقی وغیرہ نے کہا آپ کی انگلی طویل، بغیر رخت اور غلظت کے تھیں، اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے گویا کہ آپ کی انگلیاں چاندی کی ڈلیاں ہیں۔ خمسہ علی الخمسین، یہ خمس سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے دور ہونا۔ اخمس کا معنی ہے تلوے کا وہ حصہ جو چلتے ہوئے زمین کے ساتھ نہ لگے، یعنی آپ کا قدم مبارک پورا زمین کے ساتھ لگتا تھا۔ مسیح القدمین، قدم مبارک مساوی و برابر تھے، ان میں تکسر و تشکک پھٹا ہوا ہونا نہ تھا، یعنی پانی بہتا، یعنی جب چلتے تو دونوں قدم باری باری مکمل اٹھاتے، جب قوت والے انسانوں کی عادت ہوتی ہے۔ چلتے ہوئے دائیں بائیں میلان نہ ہوتا یا آگے کی طرف، جیسا کہ اگلے کلمات سے عیاں ہے کہ آپ اس انداز مشی فرماتے گویا کہ کسی بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ فراخ قدموں کے ساتھ تیز تیز چلنا۔ اگر دائیں بائیں جانب دیکھنا ہوتا تو مکمل اس جانب پھر جاتے، آنکھ کے کونے یا گردن پھیر کر نہ دیکھتے۔ دلجی نے کہا کہ یہ اس وقت تھا کہ جب آپ نے پیچھے کی جانب دیکھنا ہوتا، دائیں یا بائیں طرف دیکھنے کے لیے صرف گردن بھی پھیر لیتے۔ کمائنی بصر آنکھ ہے اور چلتے ہوئے زمین پر نظر رکھتے، بہت کم آسمان کی جانب نگاہ اٹھاتے کیونکہ آپ ہمیشہ مراقبہ میں رہتے اور مسلسل فکر میں مشغول رہتے، کیونکہ اوپر دیکھنے سے مراقبہ و فکر میں خلل واقع ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب آپ خاموش ہوتے اور گفتگو کے دوران اوپر بھی دیکھتے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ جب گفتگو فرماتے تو اکثر آسمان کی جانب نگاہ اٹھتی، لیکن حالت نماز میں کبھی ادھر ادھر یا اوپر نہ دیکھتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی والذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ امام مناوی نے کہا میں نے حافظ مغلطائی کے ہاتھ کو دیکھا۔ ابن ظفر نے ذکر کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک راہب کتاب لایا جو اسے اپنے اباء و اجداد سے ورثے میں ملی تھی، اور اسے اصحاب مسیح علیہ السلام نے لکھا۔ اس میں لکھا تھا ترجمہ: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے فیصلہ کیا، جس میں فیصلہ اور لکھا، جس میں لکھا بے شک وہ ان پڑھوں میں ایسا رسول بھیجنے والا جو نہ متفرق کرنے والے، نہ سخت مزاج اور نہ بازاروں میں گھومنے والے ہیں، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ معاف اور درگزر کرتے ہیں۔ آپ کی امت بہت حمد کرنے والی ہے، آپ کی نگاہ زمین کی طرف زیادہ رہتی بنسبت آسمان کے۔ آپ جلی نظر سے دیکھتے اور اپنے اصحاب کو اپنے آگے چلاتے اور خود ان کے پیچھے چلتے۔ یہ بطور تواضع اور تعلیم امت کے لیے تھا کہ رہنما کو پیچھے چلنا چاہیے، یا کہ ان کے حالات کی معاش میں ملاحظہ کرے اور اپنے بھائیوں کا مشاہدہ، اور جو تربیت کا مستحق ہو اس کی تربیت کرے، جو محتاج تکمیل ہو اس کی تکمیل، جو مستحق عتاب ہو اس پر عتاب، اور جو لائق ادب ہو اس کا ادب کرے۔ یہ شان سربراہ کی اپنی رعیت کے ساتھ ہے، یا اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے چلتے کہ فرشتے وغیرہ آپ کے پس پشت چلتے۔ ترجمہ: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو نہ رکتے، یہ دائیں بائیں متوجہ نہ ہوتے۔ اسے حاکم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ امام مناوی اس کی شرح میں فرماتے ہیں لم یلتفت، اس لیے آپ مسلسل سفر کرتے، سستی و کاہلی اور توقف ترک کرتے، اور جو دائیں بائیں متوجہ ہوتا ہے تو اس کی رفتار میں کاہلی لازم آ جاتی ہے، تاکہ آپ کا دل اپنے سے پچھلوں والوں کی طرف مائل نہ ہو، اور تاکہ اپنے اصحاب اور ان کے احوال سے مطلع نہ ہو۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان ہے۔ ترجمہ: سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو تیز رفتاری سے چلتے، یہاں تک کہ آپ کے پیچھے چلنے والے شخص تکلف سے تیز چلنے کے باوجود آپ کو چھو نہیں سکتا تھا۔ امام مناوی نے کہا زمخشری نے کہا یعنی سست رفتار سے ذرا تیز، قرآن حکیم کے حکم کے مطابق وقصد فی مشیک، اور میانہ چال چل۔
دو رفتاروں کاہلی و سستی اور بہت زیادہ تیز رفتاری کے درمیان، یعنی سست رفتار والوں کی طرح آہستہ آہستہ اور نہ اچھل اچھل کر تیز چلنے والوں کی طرح تیز رفتار چلتے۔ شمائل ترمذی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سبک رفتار کسی کو نہ دیکھا، گویا آپ کے لیے زمین لپیٹ دی گئی ہے۔ ہم بڑی کوشش سے آپ کو پہنچتے، جبکہ آپ بڑے اطمینان و وقار کے ساتھ چلتے تھے۔ جتنا سفر دوسرے لوگ بسیار و کوشش سے طے کرتے ہیں، اتنا آپ بغیر کوشش کے بآسانی طے کر لیتے۔ ابن اسحاق نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ ایسی رفتار سے چلتے کہ اس میں اجلت ہوتی نہ کاہلی۔ امام مناوی رقم تراز ہیں کہ سبک رفتاری تھی، اس کے باوجود آپ نہایت اطمینان سے چلتے اور تیز چلنے کی کوشش نہ کرتے۔ آپ کے کلام میں ترتیل تھی۔ ابو داؤد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کلام میں ترتیل یا ترسیل تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے کلام میں ترتیل تھی، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اس طرح کلام فرماتے ہیں کہ اس کے حروف و سکنات واضح سمجھ میں آتے۔ اس طرح کے سامعین کلام کے حروف کو شمار کر سکتے تھے۔ یا ترسیل یہ عطف تفسیری ہے، یا راوی کو شک لاحق ہوا کہ ترتیل فرمایا یا ترسیل۔ مسئلہ، اس سے ایک جماعت نے یہ اخذ کیا کہ ترتیل سے تھوڑی تلاوت زیادہ تلاوت سے فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ تلاوت سے مقصد فہم و تدبر ہے، اور بعض علماء نے کہا زیادہ تلاوت کرنا اگرچہ اس میں ترتیل نہ ہو افضل ہے۔ اس کا اخبار کثیرہ سے استدلال کیا۔ ابن قیم نے کہا ثواب یہ ہے کہ ترتیل سے قرأت اور تدبر عرفہ شان ہے، اور کثیرہ قرأت کا ثواب زیادہ ہے۔ پہلے کی مثال کہ اس نے ایک جوہر عظیم صدقہ کیا، اور دوسرے کی مثال جیسا کہ اس نے دنانیر صدقہ کیا۔ آپ کو پسینہ بہت آتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے امام مسلم نے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسینے والے تھے۔ العرق کا معنی ہے کہ انسان کی جلد سے جو گرم ہونے پر قطرات ٹپکتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ آپ کے پسینے کو جمع کرتی اور بطور خوشبو استعمال کرتی کہ اس سے بہت مہک آتی تھی۔ آپ کا کلام صاف اور واضح ہوتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ابو داؤد نے روایت کیا کہ آپ کا کلام واضح فاصل ہوتا کہ ہر ایک سامع اسے سمجھ لیتا۔ فصلاً کا معنی ہے کہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا، کہ کسی پر التباس نہ رہے بلکہ ہر سامع اسے سمجھ لے۔ یہ کمال فصاحت اور ایضاح کلام پر قدرت کی دلیل ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بطور استجاب کہا کہ آپ ہم میں رہے، کہیں باہر نہیں گئے۔ اس کے باوجود آپ ہم سب سے کہیں زیادہ فصیح و بلیغ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لغت اسماعیل علیہ السلام مٹ چکی تھی۔ جبریل امین اسے میرے پاس لائے تو میں نے اسے محفوظ کر لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ اہل فارس کے ساتھ فارسی میں گفتگو فرماتے۔ زمخشری نے کہا مغالطہ ڈالنے والوں کو آپ نے لاجواب کر دیا کہ وہ مبہوت و مقہور ہو گئے اور تعجب کرنے لگے۔ خالق کائنات نے عربی لسان کو سب سے زیادہ قوت عطا کی اور اس کا ضبطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ لہذا عرب و عجم میں سے کوئی خطیب آپ کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ عبارت پیش کرنے والا آپ کے سامنے خاموش ہو گیا۔ آپ کا کلام لوگوں کے کلام میں وہی حیثیت رکھتا جو گھوڑے کے رنگ میں اس کی پیشانی پر سفید بالوں کی ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ آپ فصیح الخلق، شیریں کلام، اس کی ادائیگی میں سری گویائی میں صاحب حلاوت تھے، کہ آپ کا کلام دلوں کو گرفتار، روحوں کو قیدی بنا لیتا، جس کی شہادت اعداء نے بھی دی۔ آپ کے موجز و معجز کلام پر کثیر تصانیف تالیف کی گئیں۔ آپ کا رخ انور مستدیر اور روشن تھا۔ امام مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ کا رخ انور آفتاب و مہتاب کی طرح اور مستدیر تھا۔ روشنی میں آفتاب، حسن و ملاحہ میں مہتاب کی مانند تھا، کیونکہ سورج کو پوری طرح دیکھا نہیں جا سکتا۔ آپ کذب کو بہت کبھی خیال کرتے، یعنی جھوٹ کو۔ بہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ اخلاق میں سے کذب و جھوٹ کو سب سے برا سمجھتے۔ سب سے کبھی خلق جھوٹ اس لیے ہے کہ اس میں کثرت ضرر اور اس پر مفاسد و فتن بکثرت مترتب ہوتے ہیں، اور آپ رضا و ناراضگی میں حق کے سوا کچھ نہ فرماتے۔ اسی لیے آپ اپنے اصحاب اور اہل بیت کو جھوٹ پر بہت زجر فرماتے، کیونکہ اس پر ایسے امور مترتب ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو نقصان و ضرر ہوتا ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ جب سفیر نے جھوٹ بولا تو اس کی تدبیر ختم ہو گئی، جب مال آتا تو آپ اسے فوراً تقسیم کر دیتے۔ بہقی اور خطیب نے حسن بن محمد بن علی سے مرسلاً روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آتا تو رات اور قیلولہ سے قبل تقسیم کر دیتے۔
اگر مال دن کے آخری حصے میں آتا تو رات سے قبل تقسیم کر دیتے، اور اگر صبح کے وقت آتا تو دوپہر سے قبل مستحقین میں تقسیم کر دیتے، رات یا دوپہر تک نہ روکے رکھتے۔ بری بنا کے احسان صدقہ میں جلدی کرنے سے شرح صدر پاکیزی نفس اور منم قلب ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ اور انفاق کو شرح صدر میں تاثیر عجیب ہے۔ جب کوئی خوشکن بات سنتے تو سجدہ شکر ادا کرتے، اور داؤد اور ابن ماجر نے ابی بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسرت کی بات سنتے تو سجدہ شکر ادا کرتے۔ سجدہ شکر مستحب ہے، اسی لیے مستحب ہے کہ جب کسی نعمت کا حصول یا کسی مصیبت کا اندفاع ہو تو بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کرے کہ بندے کے لیے انتہائی تواضع سجدہ ہے کہ اپنے مکارم روح کو زمین پر رکھتا ہے اور اپنے جوارح کو جھکا دیتا ہے۔ بندے کے لائق و مناسب ہے کہ جتنا اسے قرب الہی نصیب ہوگا اتنی ہی تذلل میں لذت و راحت بڑھے گی۔ اس میں جلب و ربط نعمت ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور یاد کرو اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے سب سے زیادہ انعامات الہیہ کے شاکر ہیں کہ آپ کا یقین محکم ہے، لہٰذا آپ سب سے زیادہ سجدہ ریز ہوتے۔ اس میں امام شافعی کے لیے حجت ہے کہ حصول سرور یا دفع ضرر پر سجدہ شکر مستحب ہے۔ آپ کی آواز دوران خطبہ بلند ہو جاتی۔ ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو آپ کی چشمان سرخ اور آواز بلند اور غضب سخت ہو جاتا، گویا کہ آپ لشکر کو ڈرانے والے ہیں۔ جو کہتا ہے، امام نووی نے کہا کہ سخت غضب کی وجہ آپ کا کسی امر عظیم سے ڈرانا تھا۔ یہ ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث کا ایک قطع و حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے یہ دو انگشت ہیں، اور انگشت سبابہ اور وسطی کو ملایا۔ پھر فرماتے، اما بعد، بے شک بہتر امور اللہ کی کتاب اور بہتر ہدی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ سب سے برے امور محدثات ہیں، اور ہر بدعت سیاہ گمراہی ہے۔ مسلم کی روایت میں خیر الحدیث کتاب اللہ، بہتر حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ ابن قیم نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین، منبر اور اونٹ پر خطبہ ارشاد فرماتے اور ہر خطبہ اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرتے۔ قول کثیر میں ہے کہ خطبہ استسقاء استغفار سے شروع کرتے اور اکثر و بیشتر قرآن کریم سے خطبہ ارشاد فرماتے اور ہر وقت حسب موقع و ضرورت خطبہ دیتے، اور جب آپ گھر سے نکلتے تو آپ کے ہاتھ عصا نہ ہوتا۔ ایمرجنسی خطبہ راتبہ سے طویل ہوتا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔